آرڈر پلیز بیامن تنگی صاحب، باقی سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں. جی رضا صاحب. سر کہ 2023 کا جو سال ہے وہ گولڈن جوبلی ایئر ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا، کیونکہ 10 اپریل 1973 کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، وہ پاس ہوئی تھی، اور 12 اپریل کو 1973 کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ ہوئی. فیصل صاحب، چودھری صاحب پلیز سن لینا جی، بڑی اہم بات ہو رہی ہے. جی وہ 12 اپریل 1973 کو کانسٹیٹیوشن اوتھینٹیکیٹ ہوئی، اور 14 اگست 1973 کو کانسٹیٹیوشن پروملگیٹ ہوئی. لہٰذا دس از دا گولڈن جوبلی ایئر. اس سلسلے میں نے پرائم منسٹر کو بھی خط لکھا ہے کہ اس پورے سال کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہیے ایز دا کانسٹیٹیوشن ایئر 1973، اور پورے سال ملک میں آئین کی سلسلے میں مختلف تقریبات اور اس کی آگاہی کے سلسلے میں فنکشنز اور سیمینارز ہونے چاہیے. اس میں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس سال کو کانسٹیٹیوشن ایئر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے. بٹ I hope that the government of Pakistan, that is the Prime Minister, will also declare this to be constitutional year 2023. Very quickly sir، جو دوسری بات آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے ایکسکیوز می، اور وہ بہت اہم ہے. جناب چیئرمین، ایک بل تھا which was known as the Criminal Laws Amendment Bill 2022، اور یہ بل جو ہے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا 31 اکتوبر 2022 کو. جناب چیئرمین، یہ بل نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس ہوا 7 جون 2021 کو، اور یہ بل وہ بل ہے جناب چیئرمین جس نے کرمنلائز کیا ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بل میں جو فیملیز ہیں ان کے لیے کمپنسیشن اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ اس بل میں دی گئی ہیں. اور اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ آفیشل جو اس کا who will be caught in this act، اس کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی. اینڈ اس کے اندر جناب چیئرمین enforced disappearances کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. and they are just few lines, I'll read them out. It defined to include illegal and without lawful authority arrest, detention, abduction, or any other form of deprivation of liberty by a public official, followed by refusal to acknowledge the deprivation of liberty, or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which places such a person outside the protection of law. اب جناب چیئرمین اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جب یہ بل یہاں اسمبلی سے پاس ہوا تو یہ ٹرانسمٹ ہو گیا سینٹ کو. سینٹ نے اس بل کو 8 نومبر 2021 کو in pursuance of the constitution اس بل کو پاس کیا ود امینڈمنٹس، اور اس کو ٹرانسمٹ کر دیا واپس نیشنل اسمبلی کو. جب یہ بل واپس نیشنل اسمبلی میں گیا تو نیشنل اسمبلی نے جو امینڈمنٹس سینٹ نے پاس کی تھیں ان امینڈمنٹس کو پاس کیا، اور ساتھ ہی میں اپنی ایک نئی امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈال دی. اب جناب چیئرمین یہ غالباً، اگر میری یادداشت درست ہے تو یہ غالباً پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا
کہ جس بل کو دوسرے ہاؤس نے امینڈمنٹ کے ساتھ پاس کیا، اس اوریجنیٹنگ ہاؤس نے اس بل کو پاس کیا اور ایک اور نئی امینڈمنٹ ڈال دی۔ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ ناؤ دی اسپیکر از ان اے کوانڈری، اور وہ کوانڈری یہ ہے کہ وہ بل اسینٹ کے لیے نہیں جا سکتا، کیونکہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا اس کو جوائنٹ سٹنگ میں بھیجا جائے یا اس کو جو ہے واپس سینٹ کو بھیجا جائے تاکہ سینٹ اس کو ان امینڈمنٹس کے ساتھ پاس کیا جائے۔ جناب چیئرمین، میں نے 11 جنوری 2023 کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایک خط لکھا ہے، جس کی کاپی آپ کو بھی میں نے رسال کی ہے اور منسٹر آف لاء کو بھی میں نے رسال کی ہے، اور اس میں یہ تمام فیکٹس ان کو میں نے لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ جو وے فارورڈ میں نے ان سے سجیسٹ کیا ہے وہ ایک منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انڈر رول 29 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the Speaker should use his inherent and residuary powers، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ دو چیزیں کرے۔ نمبر 1، وہ ایک موشن موو کرے انڈر رول 256 آف دیئر رولز کہ بل ایز پاسڈ جو ہے، the amended bill as passed جو ہے، اس موشن کو ہم ریسینڈ کرتے ہیں۔ سیکنڈ موشن وہ موو کریں کہ جو امینڈمنٹ نیشنل اسمبلی نے کی ہے اس کو ہم ریسینڈ کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو یہ بل کو پاس کر دیں with the amendments moved by the Senate، یا یہ پھر بل کو ریفر کر دیں جوائنٹ سٹنگ کو۔ میری آپ کے تھرو، کیونکہ ابھی تک کوئی اس کا رسپانس آیا نہیں، میری آپ کے تھرو اسپیکر صاحب سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی اقدام اٹھا لیں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم بل ہے، یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کو کرمنلائز کرنے کا بل ہے، اس میں بہت اہمیت ہے اور اس کی بہت جلدی بھی ہے، لہٰذا وہ دونوں میں سے ایک راستہ اپنا کے اس کو جوائنٹ سٹنگ میں لے جائیں یا ایز امینڈڈ پاس کر دیں تاکہ یہ فار اسینٹ جا سکے۔ شکریہ۔ جی میں دیتا ہوں۔ سر، جو رضا صاحب نے ابھی بات کی، سینٹ آف پاکستان کی بھی گولڈن جوبلی ہوگی مارچ میں انشاءاللہ، اور چاروں صوبوں میں اجلاس بھی ہوں گے، اس کے تقریبات بھی ہوں گے، اور ہم پورے سینٹ آف پاکستان نے دعوت دی ہے انٹرنیشنل تمام چیئرمین سینٹس کو کہ وہ بھی پاکستان آئیں۔ جی کرمانی صاحب پلیز۔